ہمارے اس اسکول کے قرآن اندازی کا دن ہے اور ہم قرآن کے ذریعے منتخب کرتے ہیں اور اٹھاتے ہیں کہ کون ہمارے مدرسے میں پڑھے گا۔ بڑا ہی مشکل و سخت دن ہوتا ہے ہم سب کے لیے کہ کئی درخواست رہتے ہیں لیکن نشستیں بہت کم رہتی ہیں۔ تو ہماری خواہش و کوشش تو یہی رہتی ہے کہ جتنے بھی درخواست گزار ہیں ان سب کو داخلہ ملے، لیکن جتنے نشستیں ہیں اتنے ہی داخلے ہم یہاں دیتے ہیں، اور جو بچ جاتے ہیں ان کو ہم کوشش کرتے ہیں کہ سرکاری مدارس میں ان بچوں کو لے جا کر داخلہ دلائیں اور وہاں پر ان کے تعلیم کا انتظام کرائیں۔ آئندہ سال سے ہم ایک لزوم ہمارے مدرسوں میں لا رہے ہیں کہ جو بھی ہمارے پاس درخواست دے گا، جس کا بھی نام اٹھے گا اس کو یہاں ملے گا، جس کو نہیں ملے گا ہم اس کو قریب کے گورنمنٹ سکولز میں داخلہ دلوائیں گے، اور لازم و ضروری رہے گا ہمارے پاس درخواست دینے والے پر کہ اگر یہاں داخلہ نہیں ملے تو سرکاری مدارس میں داخلہ جب دلایا جائے گا تو وہاں پہ وہ اپنے تعلیم کو جاری رکھے۔ لیکن میں یہ ضرور کہنا چاہوں گا اور کہوں گا کہ جیسا ابھی صمد بن عبدہ صاحب اور پھر اس کے بعد میں روبینہ صاحبہ نے کہا کہ آج سے 11 برس پہلے جب ہم نے نشیمن نگر میں اپنے اسکول کا آغاز کیا تھا، یا پھر اس اسکول کے بعد ہم نے جمال کالونی کے اسکول کا آغاز کیا، تو ہمارے سامنے سب سے بڑی پریشانی جو تھی وہ یہ تھی کہ ہم محلے کے سارے مساجدوں سے اعلان کرواتے تھے، جتنے بھی مساجد محلے میں اطراف و اکناف میں ہر مسجد میں جمعے کی نماز میں اعلان کرواتے تھے کہ یہاں پہ اسکول ہے، مدرسہ ہے، مفت تعلیم کا انتظام ہے، اپنے بچوں کو بھیجیے۔ تو افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ 4 5 سال تک بچے آتے نہیں تھے مساجد سے اعلان کروانے کے بعد بھی۔ لیکن آج ہم کو مساجدوں سے اعلان کروانے کی ضرورت نہیں ہے، لیکن ایک حقیقت ہے کہ یہ اسکول جہاں پہ آپ بیٹھے ہیں، اس مدرسے کے آغاز کے وقت بھی ہم کو وہی تکالیف پیش آئی، اور اس تکالیف کو دور کرنے کے لیے ہم نے نرخی پھول باغ کے اطراف و اکناف کے سارے علاقوں کی مساجدوں سے بھی اعلان کیا، اور اس کے بعد ہی لوگ آئے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ الزام لگتا ہے کہ کام نہیں کرتے، لیکن جب کام کرتے ہیں تو اس کام سے استفادہ اٹھانے والے لوگ موجود نہیں ہیں۔ یہ بڑے ہی افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب انتظام ہے تو اس سے فائدہ اٹھائیے۔ افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج جب سارے انتظام ہیں تو لوگ اس سے استفادہ اٹھانا نہیں چاہتے۔ نیک کا سینٹر ہے، یہاں سے کتنی دور پر ہے؟ یہاں سے میرے خیال میں اگر پیدل چلے جائیں تو بمشکل 15 سے 20 منٹ یا بہت سے بہت آدھا گھنٹہ لگے گا۔ نیشنل اکیڈمی آف کنسٹرکشن کا سینٹر ہے جو مائنورٹی فائنانس کارپوریشن کے زیر انتظام چل رہا ہے۔ سوئنگ کے کلاسز اور کئی کلاسز ہیں وہاں پہ ہنر سکھانے کے۔ صرف ہنر سکھایا نہیں جاتا بلکہ ہنر سیکھتے وقت دوپہر کا کھانا بھی دیا جاتا ہے، اور ہنر سیکھنے کے کورس کے اختتام پر ٹول کٹ دی جاتی ہے۔ اگر پردے سینے کا یا سینے پرونے کا کام ہے تو کورس کمپلیشن کے بعد میں
ایک سوئنگ مشین دی جاتی ہے، سول ڈرافٹمینشپ ہے، اگر الیکٹریکل ہے یا پلمبنگ ہے تو ان سب کے کٹس دیے جاتے ہیں، سرٹیفکیٹ دیا جاتا ہے، کورس کے دوران کھانا دیا جاتا ہے، کورس کے اختتام پر نوکری بھی دی جاتی ہے۔ بتاؤ کتنے لوگ ہیں جو وہاں جا کے اس سے استفادہ اٹھا رہے ہیں؟ آج ہم کو غور و فکر کرنا ہوگا کہ اگر ہم خود اپنے مستقبل کو، اپنی حالت کو اگر بدلنے کی فکر نہیں کریں گے تو دنیا کی کوئی طاقت بھی پھر آپ کی حالت کو نہیں بدل سکتی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی قرآن میں ارشاد فرماتا ہے کہ وہ قوم جس کو اپنے بدلنے کا خیال نہیں، احساس نہیں، تو اللہ بھی اس قوم کو بدل نہیں سکتا۔ تو آج آپ کو اٹھ کر اپنے زندگی کے اندھیروں کو ہٹانا ہوگا، اور وہ کالے بادل جو آپ کے سروں پر ہے اس کو اچک کر اپنے ہاتھوں سے ہٹانا ہوگا، اور نئی روشنی، نئے اجالوں کا آغاز اپنے زندگیوں میں کرنا ہوگا۔ تو نئے اجالے، نئی روشنیاں آپ خود اپنی جدوجہد سے پیدا کر سکتے ہیں۔ موقع ہے، اس سے استفادہ اٹھائیے، فائدہ اٹھائیے۔ آج یہ عمارت کھڑی ہے تو کوئی آسان کام نہیں ہے اس عمارت کو کھڑا کرنا۔ دنیا میں دولت مند بہت ہیں، رئیس بہت ہیں، لیکن اللہ نے ان دولت مندوں کو دل نہیں دیا، اللہ نے ان دولت مندوں کو ہدایت نہیں دی، توفیق نہیں دی، قوم ملت و اللہ کی راہ میں کچھ خیر کا کام کرنے یا ایسے عمارتیں بنانے کی ہدایت نہیں دی۔ اللہ کا شکر ہے کہ اللہ نے وہ ہدایت مجھ کو بخشی، اور یہ عمارت آج کھڑی ہے۔ تو یہ عمارت کو کھڑا کرنے میں کتنے پیسے لگے ہوں گے؟ قریب 5 کروڑ روپیہ لگا اس عمارت کو بنانے کے لیے۔ 5 کروڑ کوئی آسان کام ہے؟ بتائیے کہ آپ اگر اپنی زندگی بھر میں ایک چھوٹی سی زمین لے کے گھر بنا لے تو گھر میں خوشیاں ہوتی ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں کہ چلو زندگی کامیاب ہو گئی، ہمیں گھر تو بنا سکے۔ لیکن آج آپ غور کریے کہ اتنی بڑی عمارت کھڑی ہے، اور اس سے استفادہ کون اٹھائے گا؟ ہر انسان جو اپنے جیب سے پیسہ لگاتا ہے تو وہ کچھ نہ کچھ فائدہ اٹھاتا ہے، لیکن اس عمارت سے اکبر الدین اویسی، اکبر اویسی کی اولاد کو کوئی فائدہ نہیں ہے۔ اس عمارت سے اگر کسی کو فائدہ ہوگا تو صرف آپ کو ہوگا، مسلمانوں کو ہوگا، آپ اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ اس بات پہ غور کرنا چاہیے۔ لیکن آج ہمارے پاس ایک عام فہم، ایک دماغوں میں بسی بات ہے کہ بہت پیسہ ہے اکبر صاحب کے پاس، 1-2 سکول بنائے تو کیا ہوا؟ ارے کتنا بھی پیسہ ہونے دو، لیکن بہت کم لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پیسہ دوسروں کے لیے، غریبوں کے لیے صرف کرتے ہیں۔ اس بات کا احساس آپ کو ہونا چاہیے۔ اکبر الدین اویسی کے پاس بہت پیسہ نہیں ہے، لیکن الحمدللہ اللہ کا شکر ہے کہ خوش بحال زندگی گزار سکتا ہوں، اللہ نے اتنا دیا ہے۔ لیکن جتنی دولت ہے الحمدللہ اس دولت سے زیادہ اللہ نے دل دیا ہے اکبر الدین اویسی کو۔ اللہ اگر اکبر الدین اویسی کے دل کا 1% بھی اگر ہمارے مسلمانوں کو دے دے تو خدا کی قسم میں سمجھوں گا کہ مسلمانوں کی ساری جہالت اور ساری غربت کا خاتمہ ہو جائے گا۔ آج اس چیز کو ہم کو محسوس کرنا ہوگا کہ بہت سے لوگ ہیں جو آتے ہیں اقتدار کی ہوس میں، MLA بن جاتے ہیں یا بڑے بڑے عہدے پر آ جاتے ہیں، عوام کو بے وقوف بنا کر، ہتھیلی میں جنت دکھا کر، سنہرے خواب دکھا کر، ان کے ووٹ کو لے کر اپنے زندگیوں کو سدھار لیتے ہیں اقتدار کے ذریعے۔ لیکن اکبر الدین اویسی آج آپ کے درمیان میں اگر ہے تو آپ کو بے وقوف بنانے کے لیے نہیں، ہتھیلی میں جنت دکھانے کے لیے نہیں، یا آپ کے ووٹ لے کر اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھنے کے لیے نہیں، بلکہ اس لیے آپ کے درمیان میں ہے کہ وہ آپ کی خدمت کے ذریعے اپنی اور اپنی اولاد کی آخرت کو سنوارنے کے لیے ہے۔ اور چاہے آپ میرے خدمات کا اجر دے یا نہ دے، میں اس کی
پرواہ کیے بغیر کام کرتا ہوں. یہاں اس مجمع میں جو لوگ بیٹھے ہیں، اگر اس مجمع میں سے جن کے افراد خاندان، جن کے بچے اس مدرسے میں پڑھیں گے، اگر وہ میرا شکر ادا نہیں کریں گے اور باہر جا کر مجھے گالی بھی دیں گے تو مجھے ان سے کوئی شکوہ شکایت نہیں ہوگی، کیونکہ میں اس ادارے کو چلا رہا ہوں آپ کی داد کے لیے نہیں، آپ کی دعاؤں کے لیے نہیں، آپ کے احسان کے لیے نہیں، بلکہ میں کام کر رہا ہوں تو یہ سوچ کر رہا ہوں کہ یہ لوگ میرے خدمت کا اجر دے یا نہ دے، اللہ مجھے میرے کام کا اجر دے گا. اللہ کی رضا کے لیے ہم کام کر رہے ہیں، آپ کی خوشنودی کے لیے نہیں. اللہ کے رسول محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کر رہے ہیں، ان کی امت کے لیے کر رہے ہیں. یہ عمل اگر ہر ایک کا رہے گا کہ اجر کی توقع اللہ سے کریں گے، دنیا سے نہیں کریں گے، تو شاید اس شخص کو کبھی زندگی میں تکلیف نہیں ہوتی. میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جو اکبر اویسی کے احسانات کے پہ دبے ہوئے ہیں، لیکن اس کے بعد بھی اکبر الدین اویسی کو گالی دیتے ہیں، برا بھلا کہتے ہیں، بس پیچھے میرے کردار کے بارے میں کہتے ہیں. مجھے ان کی بھی پرواہ نہیں ہے، ان احسان فراموشوں کی پرواہ نہیں ہے، کیونکہ میں ان لوگوں کے لیے کام نہیں کر رہا ہوں، میں اپنے اللہ کے لیے کام کر رہا ہوں، اپنے اللہ کی رضا کے لیے کام کر رہا ہوں. مگر یہ ضرور کہوں گا کہ اللہ ایسے احسان فراموشوں کو نیک ہدایت دے. آج آپ کو بھی غور کرنا ہوگا کہ اتنا کوڑا روپیہ لگا ہے، یہ آپ کی عمارت ہے، یہ آپ کا مدرسہ ہے، اس کی حفاظت آپ کی ذمہ داری ہے. لیکن آج ایسا ہے، ہاں پڑھنے آ رہے ہیں، پڑھ لیں گے، دیوار پہ لکیر مار دیں گے، کہیں کونے میں تھوک دیں گے، اچھا رہا اچھا، برا رہا برا، ٹھیک ہے ہم کو کیا ہے. یہ آپ کا ہے اور اس کی ایک ایک اینٹ میں اکبر الدین اویسی کا خون و پسینہ ہے. اس کی حفاظت کرو، یہ آپ کی مستقبل کی ضمانت دے گا. صرف یہ ایک مدرسہ نہیں، 5 کروڑ روپے میں یہ مدرسہ بنا. نشیمن نگر کا مدرسہ آج سے 10 برس پہلے بنا تھا، قریب 2-2.5 کروڑ کے صرفے سے. آج 1.25 کروڑ روپیہ اس میں لگا کر پورا رینوویشن کروایا ہوں میں اس کو، پورے نئے جیسا نشیمن نگر کا مدرسہ بن گیا. جمال کالونی کا مدرسہ 50 لاکھ روپیہ یہ سال لگا کر پورا رینوویشن ہو رہا ہے اس میں. حافظ بابا نگر میں ایک مدرسہ بنا ہے، ایسے ہی اس سے بڑا مدرسہ بابا نگر میں بنا ہے. یہ تعلیمی سال کو آغاز ہوگا، اس پر بھی 5 کروڑ روپیہ صرف ہوا. اس کا ہی حساب لگا لیجئے کتنا ہوا. ارے میں آج یہاں کھڑے ہو کے دعوے سے کہہ سکتا ہوں، جتنی دولت میں نے اپنی اولاد کو دی ہے، یا میرا ذاتی جتنی دولت ہے، اس سے بڑھ کے اساسے جات الحمدللہ اویسی اسکول آف ایکسلنس کے ہو گئے، اتنے بڑی بڑی عمارتیں ہو گئیں. آج یہ سب کس کا ہے؟ یہ سب کچھ قوم و ملت کے مستقبل کو سنوارنے کے لیے ایک کوشش ہے جس کو ہم نے کی ہے. آج سے 20 برس پہلے، قریب 20 برس پہلے انتخابی میدان میں جب میں آیا تھا تو یہی کہتا تھا کہ اکبر الدین اویسی انتخابات میں ایم ایل اے بننے کے لیے نہیں آیا ہے، بلکہ اس حلقے کے بچوں کے ہاتھ میں کتاب اور قلم کو تھمانے آیا ہے. مجھے یاد ہے اخبارات کیا لکھے تھے، میرا مذاق اڑائے تھے، میرا مذاق اڑائے، بولے کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، کیسے کتاب کیسے قلم تھمائے گا. اس وقت میرے خلاف لکھنے والے، اخبارات کو سیاہ کرنے والے، اے ناسمجھو، اے نادانو، کیا کبھی تم کو اتنی فرصت ملی کہ آ کر دیکھیں کہ اکبر الدین اویسی آج سے 20 برس پہلے جو بات کہا تھا کیا اس پر عمل پیرا ہے یا نہیں؟ آج کبھی تمہارا قلم نہیں اٹھتا،
اس کام کو لکھنے کے لیے، لیکن جب ہم کام کا عزم اٹھائے تھے تو ہمارا مذاق اڑانے کے لیے تم لکھے تھے، لیکن آج نہیں اٹھتا۔ آج صرف باتیں کرتے ہیں کہ ہم ایسا کریں گے، ہم ویسا کریں گے۔ ارے آج بتاؤ، اکبر الدین اویسی آج اپنے اس مدرسے کے ذریعے یہ دنیا کو بتا رہا ہے کہ یہ غریبوں کا مدرسہ ہے، فری تعلیم ہے، مفت تعلیم ہے، لیکن دیکھنے والوں دیکھو، غریبوں کے اسکول میں ایسا اسکول ہے جہاں پہ رئیسوں کی اولاد بھی پڑھنے کی خواہش رکھ سکے، ایسا مدرسہ ہے۔ آپ پرانے شہر کے جا کر دیکھیے یہاں کیسی کلاس رومز ہے، کتنا اچھا ہے۔ ارے نئے شہر کے بڑے بڑے اسکول جہاں 1,00,000 روپے فیس لے رہے ہیں، وہ اسکولز بھی اتنے اچھے نہیں ہیں جتنا یہ فری تعلیم مہیا کرنے والا اسکول ہے۔ آپ کے محلے میں بھی کئی اسکول ہوں گے نا، جا کر دیکھیے کیسے اسکول، کتنے اچھے ہیں فرنیچر، کتنے اچھے کلاس روم۔ ارے یہ اتنے بڑے بڑے کلاس رومز، اتنی اچھی سہولتوں کے ساتھ یہ پھر یہاں پہ کچھ پیسہ نہیں لیا جاتا، تو لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ اکبر صاحب آپ جب 1 پیسہ فیس نہیں لے رہے ہیں تو پھر یہ اسکولز چلا کیسے رہے ہیں؟ اللہ کا کام ہے، اللہ خود چلا لیتا ہے۔ اکبر الدین اویسی کی حیثیت نہیں کہ وہ اللہ کا کام کرے، اللہ چلا رہا ہے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ حالت روزے میں ہوں، جس وقت نشیمن نگر کے اسکول کا سنگ بنیاد رکھا تو واللہ میرے جیب میں کچھ پیسے نہیں تھے، مجھے نہیں معلوم تھا کہ کیسے نشیمن نگر کا مدرسہ بنے گا، میرے پاس پیسے بھی نہیں تھے، لیکن شروع کر دیے کام کو تو اللہ کا کام تھا، اللہ انتظام غیب سے کرتا گیا اور مدرسہ بنتا گیا اور تکمیل ہو گیا۔ یہ بھی ایسے ہی ہوا، کوئی معمولی کام نہیں ہے۔ آج چندرائن گٹے کے حلقے کے اور پرانے شہر کی لڑکیوں کے لیے آج بلہ گڑے میں جونیئر و ڈگری کالج وومن امپاورمنٹ سینٹر بن رہا ہے، مکمل ہو گئے سلیبز، یہ اوپر کی بلڈنگ ایسے بن رہا ہے، اس میں 4 سلیب باقی ہیں، 4 سلیب پڑ جائیں گے تو پورا کالج تکمیل ہو جائے گا۔ اور کتنا بلٹ اپ ایریا، قریب 90,000 اسکوائر فٹ بلٹ اپ ایریا آ رہا ہے جونیئر کالج و ڈگری کالج وہ وومن امپاورمنٹ سینٹر کا۔ 13.5 کروڑ روپے کی عمارت بن رہی ہے۔ کوئی ہے دولت مند جو اپنے جیب سے نکال کر غریبوں کو دے سکتا ہے؟ کوئی ہے اس حلقے میں جو یہ بول دے کہ اکبر الدین اویسی کسی کا 1 پیسے کا روادار ہے، کسی کا 1 پیسہ کھایا ہے؟ ارے آج اکبر الدین اویسی اپنے جیب سے لگا رہا ہے۔ اکبر الدین اویسی ان لیڈروں کی طرح نہیں ہے جو صرف ہتھیلی میں جنت دکھاتا ہے یا زبانی جمع خرچ کرتے ہیں، بڑے بڑے باتیں، بڑے بڑے وعدے کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، کچھ نہیں کرتے۔ اکبر الدین اویسی زبانی خرچ نہیں کرتا ہے بلکہ عملی کام کرتا ہے اور اپنے عمل کی نشانیاں چھوڑ کر جائے گا اس دنیا سے، جو اس کے رخصت ہونے کے بعد بھی دنیا یاد رکھے گی۔ یہ سارے سکولز پہ اتنا خرچہ، جب جونیئر کالج ختم ہو جائے گا، ڈگری کالج ہو جائے گا، تو اس کے بعد اور ایک بلہ گڑے میں ایک دینی مدرسہ، ایک ہاسٹل اور ایک انگلش میڈیم کے اسکول کے پروجیکٹ کا آغاز ہوگا۔ اس کے بعد میں یہ ہو جانے کے بعد وہ قریب 20 کروڑ کا پروجیکٹ ہے۔ ارے یہ سب کچھ کر رہے ہیں تو کیوں؟ اس لیے کہ موت کے قریب تک جا کر لوٹ کر آیا ہوں تو مجھے احساس ہے زندگی کا بھی، مجھے معلوم ہے کہ موت بھی کیا ہوتی ہے، اور مجھے یہ بھی معلوم ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے لیے بھاگتے ہیں، دوڑتے ہیں دولت کے لیے، وہ نادان لوگ نہیں جانتے کہ زندگی کبھی بھی ختم ہو سکتی ہے۔ تو آج میرے زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو میرے زندگی کا مقصد
صرف یہی ہے کہ جتنا ہو سکتا ہے خیر کا کام کرو، اور سب سے زیادہ اگر اکبر الدین اویسی کوئی کام کرے گا تو وہ تعلیم کا کام کرے گا۔ میں کہنا چاہتا ہوں، میں روز دیکھتا ہوں کہ میرے سامنے آتے ہیں کئی خواتین، آتے ہیں کہتے ہیں کہ اکبر صاحب پریشان ہیں، رمضان کی آپ کی زکوٰۃ کے پیسے سے کچھ دے دیجئے، ہمارے گھر میں بھوکے ہیں، بچے پیاسے ہیں، کچھ مدد کر دیجئے۔ میں ان مانگنے والی خواتین سے کہنا چاہتا ہوں، اکبر الدین اویسی اگر کچھ دے گا، پیسے دے گا، تو اس سے کتنے دن کا اناج لائیں گے؟ اگر میں 1000 2000 بھی دے دوں تو 10 دن یا 15 دن کا اناج لا سکتے ہیں۔ ارے اگر تم کچھ اپنی زندگی میں اور زندگی بھر کے اناج کا انتظام کرنا چاہتے ہو اور اکبر الدین اویسی سے کچھ چاہتے ہو تو آؤ میرے ان مدرسوں میں ہنر سیکھ جاؤ، سینے کا کام سیکھو، بچوں کے کپڑوں کا سیکھو، دوسرے جو سکھاتے ہیں زندگی بھر تم کو کسی کے سامنے ہاتھ پھیلانے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے ہنر کے ذریعے اپنی آل، اپنی اولاد اور اپنے گھر کو پال سکتے ہیں، کسی سے منگنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن افسوس ہمارے نوجوان راتوں میں تاریکیوں میں گھروں کے چبوتروں پر بیٹھتے ہیں، ہماری لڑکیاں، ہماری بہنیں سیل فونوں پر رہتی ہیں، پورا وقت جاتا ہے تو سیل فون پہ، پورا وقت جاتا ہے تو انٹرنیٹ میں، وقت برباد ہوتا ہے تو ٹی وی میں، اور اس کے بعد بڑے ہو گئے، ماں باپ ذمہ داری نبھانے کے لیے شادی کر دیے، دیکھتے تک نہیں ہے کہ کیسا ہے لڑکا، نہیں کیسا بھی رہنے دو، بدماش رہنے دو، بیکار رہنے دو، بے روزگار رہنے دو، بس ذمہ داری اپنی پوری کرنا ہے، بچی کو اس لڑکے کے ہاتھ دے دیتے ہیں، نکاح کر دیتے ہیں، تھوڑے دن رہتا ہے، گود میں بچہ لیے شوہر چھوڑ دیتا ہے اس لڑکی کو، اور وہ لڑکی در در کی ٹھوکریں کھاتی ہے۔ ارے ایسی زندگی نہ گزارو۔ یہاں بیٹھی ہے میری بہنیں، ان سے کہوں گا، نوجوان لڑکیاں، ان سے کہوں گا کہ گریجویشن کرو، تعلیم حاصل کرو، جب تک گریجویشن نہیں ہوتا شادی کے بندھن میں نہ آؤ، ہنر حاصل کرو، اپنے پیروں پہ کھڑے ہو جاؤ۔ تمہارا شوہر اگر خدا نہ خواستہ خراب نکلے تو تم کو اس شوہر کی محتاجی، وہ بے بسی کی زندگی گزارنے کی ضرورت نہیں ہے۔ تم ٹھوکر مارو ایسے شوہر کو، اور خود اپنے علم، اپنی قابلیت، اپنے ہنر کے ذریعے اپنے پیروں پہ کھڑے ہو کے اپنے زندگی کو سنوارو۔ ایسا کام کرو، یہ کام ہے۔ ارے آج یہ مدرسے ہیں، یہاں آؤ، فائدہ اٹھاؤ، بیوٹیشن کا کورس ہے یہاں پہ، بیوٹی پارلر ہے یہاں پہ، بیوٹی پارلر کی ٹریننگ دیتے ہیں۔ نئے شہر میں کئی بچیوں کو نوکریاں ملی ہیں اس بیوٹی پارلر کی ٹریننگ کی وجہ سے۔ یہاں پہ سوئنگ سینٹر ہے اوپر میں، صرف ہمارے اس سمر کیمپ میں 3000 بچیوں کو ہم نے ٹرین کیا ہے سمر کیمپ میں۔ آپ کیوں نہیں آ کے یہاں پہ سیکھتے ہیں؟ کمپیوٹر کے کلاسز ہیں، اسپوکن انگلش کے کلاسز ہیں۔ میں روبینہ میڈم سے اور یہاں کے ہمارے پرنسپل صاحبہ سے بھی کہوں گا کہ ہم یہاں پہ تعلیم بالغاں کا پروگرام بھی کر رہے ہیں۔ اگر کوئی 30 برس کی، 40 برس کی بھی اگر کوئی بہن ہے، کوئی ماں ہے، تو اگر وہ بھی پڑھنا چاہتی ہے تو آئیے، ہم پڑھائیں گے آپ کو، 10th پاس کرائیں گے، انٹرمیڈیٹ پاس کرائیں گے۔ اوپن یونیورسٹی سے ہم آپ کو گریجویٹ بھی بنائیں گے۔ آپ صرف دن میں 2 گھنٹے کا وقت نکال کے یہاں آئیے تاکہ آپ لکھ سکیں، پڑھ سکیں۔ اگر ایک لڑکی تعلیم یافتہ ہوگی تو وہ اپنے پورے خاندان کو علم کے زیور سے آراستہ کرے گی۔ یاد رکھو، جذباتی نعرے، جذباتی تقاریر سے جذبات ابھر سکتے ہیں، خواب غفلت سے بیدارگی آ سکتی ہے، جوش آ سکتا ہے، ہمت آ سکتی ہے، ولولہ آ سکتا ہے، لیکن یاد رکھو تمہارے زندگیوں میں اگر کوئی انقلابی تبدیلی لا سکتی ہے تو جذباتی باتیں، جذباتی تقاریریں نہیں لا سکتی، بلکہ صرف اور صرف ایک ہی طاقت ہے، اور وہ طاقت ہے علم کی طاقت۔ اپنے آپ کو علم کے زیور سے آراستہ کرو، علم حاصل کرو، تعلیم یافتہ بنو، اور علم
تمہاری زندگی کے اندھیروں کو نئے اجالوں میں لائے گا، جہالت کو دور کرے گا اور ایک نئی خوشحالی لائے گا زندگی میں۔ خدا را تعلیم پر توجہ دو۔ یہاں داخلہ لے لیتے ہیں اور اس کے بعد پھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں۔ میں دیکھتا ہوں کئی سکول میں ہمارے 1 مہینہ بچہ یا بچی آتے ہیں اور اس کے بعد چلے جاتے ہیں۔ 1 مہینے کے بعد ہم کس کو دیں وہ سیٹ، وہ نشست کس کو دیں؟ ارے یہ سکول چلانے کے لیے، سارے سکولز کو چلانے کے لیے ماہانہ خرچہ 10 لاکھ سے زائد کا ہے۔ سالانہ 1 کروڑ 20 لاکھ صرف تنخواہوں میں جاتے ہیں میرے۔ ارے یہ کام اتنا ہو رہا ہے۔ ارے میں اگر کوئی میری تقریر سن رہا ہے تو ان تقریر سننے والے جو گھروں میں بیٹھ کر ٹی وی پر بھی دیکھیں گے، ان سے کہوں گا اللہ کے لیے اپنی زکوٰۃ برابر نکالو، اپنے زکوٰۃ کے ذریعے اتنا بڑا نہیں تو کم از کم ایک چھوٹا 1 کمرے کا مدرسہ قائم کرو قوم ملت کے لیے۔ دولت مند لوگ ہیں، کرتے تو کچھ نہیں ہے، لیکن صرف باتیں بے وقوف بنانا، زکوٰۃ کے نام پہ پیسہ جمع کرنا اور اپنے ذات پہ صرف کرنے والے ان بے ایمانوں کے ٹولوں سے بھی میں کہوں گا کہ اللہ کا خوف پیدا کرو۔ ملت کا پیسہ جمع کرتے ہو اور زکوٰۃ کے نام پر اپنے ذات پر صرف کرتے ہو اور قوم کے لیے کچھ نہیں کرتے، دھوکہ دیتے ہیں۔ اللہ ایسے لوگوں کو بھی نیک ہدایت دے۔ آج اگر ہم سب کہتے ہیں کہ یہ حکومت ہم کو نہیں کری، وہ حکومت نہیں کری، کوئی ہمارا نہیں کرتا، ارے ہم کو کسی حکمران یا کسی حکومت کی مدد کی ضرورت نہیں ہے۔ اگر ہر مسلمان اپنے حصے کی زکوٰۃ اگر برابر نکال دے گا، اللہ کی راہ میں خرچ کر دے گا، تو کسی حکمرانوں کی مدد کی ضرورت نہیں ہے، ہم خود اپنی ایک دوسرے کی مدد کر سکتے ہیں۔ لیکن آج مسلمان زکوٰۃ کے اتنے بڑے عمل کو بھول رہا ہے، اس کی وجہ سے آج ہم تباہی و بربادی کے دہانے پر ہیں۔ میں بہت وقت لے رہا ہوں آپ کا، ہاں لوں گا وقت آپ کا، اس واسطے لوں گا کہ پیسہ نہیں لے رہا ہوں، تھوڑا وقت لے رہا ہوں۔ تو سنیے، ہر ایک کا مزاج ہے کہ ہر کوئی سمجھتا ہے چلو ہو رہا نہ ہو جانے دو۔ ہماری قوم کا مزاج بن گیا ہے کہ آسانی سے کوئی چیز مل گئی تو اچھا ہے، اور اگر کوئی دیتا ہے تو اس کو اتنا لوچ لیتے ہیں کہ وہ بھاگ جانا چاہتا ہے۔ اب میں اتنا کر رہا ہوں نا، یہ بڑا کام ہے نا، اس کے بعد بھی اور کئی لوگ آتے ہیں لوچنے کے لیے۔ ارے اگر کوئی کر رہا ہے تو اس کے کام کو قبول کرو، اس کو اتنا نہ ستاؤ کہ وہ بھاگ جائے۔ آج آپ لوگ خدا کے لیے اس بات کو سمجھو کہ آج دنیا میں ہر کوئی ہمارا مخالف ہے، ہر کوئی ہمارے اوپر انگلی اٹھاتا ہے، ہمارے رہن سہن پر، ہماری بات چیت پر، ہمارے بستیوں پہ انگلی اچھالتا ہے کہ مسلمان گندگی میں رہتا ہے، مسلمان گندے ہیں، مسلمان ایسے، ہر چیز پہ مسلمان پہ تنقید کرتے ہیں۔ ارے یہ تنقید کرنے کا موقع کون فراہم کرتے ہیں؟ وہ موقع ہم فراہم کرتے ہیں۔ ہم کو ان لوگوں کو بتانا ہے کہ مسلمان اور اسلام پاکیزگی کا نام ہے، اسلام پاک رہتا ہے، پاک رہنے پر ترغیب دیتا ہے۔ اپنے زندگیوں میں ایک نئی پاکیزگی کو لاؤ، اپنے زندگیوں میں ایک نئی تبدیلی کو لاؤ، اپنے زندگیوں میں پرانے اندھیروں کو نکالو اور نئے اجالوں کو لے کر آؤ۔ اور یہ چیز اگر ممکن ہے تو صرف اور صرف تعلیم سے ممکن ہے۔ اگر علم کے زیور سے آراستہ ہو جائیں گے تو آپ کو دنیا بھی ملے گی، آخرت بھی ملے گی۔ ہمارے سکولز میں 25 لاکھ کے صرفے سے میں ایک سلیبس بنایا ہوں، ہمارے سکول میں پڑھائیں گے۔ میں یہاں خواتین کو بھی کہوں گا کہ اگر آپ لوگ بھی آ کے پڑھنا چاہتے ہیں تو میں خصوصی وقت میں خصوصی خواتین ٹیچرز کے ذریعے یہ تعلیم کا انتظام کرواؤں گا، جہاں پر ہم یہاں پہ جیسا کہ سکولز میں میرے ساتھ ہوا، میرے بچے 2 بچے ہیں مجھے، ایک لڑکا ایک لڑکی۔ لڑکی
10th पास हो चुकी है, लड़का MBBS कर रहा है, 2 बच्चे। बच्चों को मैं स्कूल भेजता था, सुबह जाते थे 7:30, घर वापस आए जब तक 4:30 5 बज जाते थे, थक कर आते थे, और आकर जरा फ्रेश होकर फिर होमवर्क इतना रहता था, स्कूल की पढ़ाई इतनी रहती थी कि मौलवी साहब आते थे कुरान पढ़ाने के लिए, तो बच्चे आके बोलते थे आज थक गए, आज नहीं पढ़ना चाहते। एक दिन छूट गया, दूसरे दिन छूट गया, तो मैंने महसूस किया कि दुनियावी तालीम की जिद्दोजहद में हम दीन से दूर हो रहे हैं। तो मैंने एक ऐसा कोर्स, एक सिलेबस बनाया है कि अगर कोई बच्चा अगर मेरे मदरसे में, हमारे स्कूल में आएगा, तो उसको इंग्लिश, साइंस, हिस्ट्री, मैथमेटिक्स पूरे सब्जेक्ट्स के साथ साथ एक इस्लामिक स्टडीज का भी एक 40 मिनट का रोजाना एक पीरियड होगा, जिसके जरिए हम अरबी लिखना पढ़ना सिखाते हैं, उर्दू लिखना पढ़ना सिखाते हैं, कुरान पूरी पढ़ाते हैं, कुरान तर्जुमे से खत्म कराते हैं, अहादीस बोलते हैं, शरीयत क्या है वो भी बताते हैं, सारी दुआएं बताते हैं, तारीख इस्लाम भी पूरी पढ़ाते हैं, पूरी सीरतुन नबी भी पढ़ाते हैं, और उसके बाद साइंस, जदीद टेक्नोलॉजी, वो इस्लाम क्या है वो भी बताते हैं। अगर बच्चा या बच्ची 10th पास करेंगे हमारे स्कूल से, तो 10th पास के साथ साथ हमारे स्कूल में पढ़ने वाला बच्चा और बच्ची कुरान को खत्म करेगा, तर्जुमे से खत्म करेगा, शरीयत से वाकिफ होगा, दुआओं से वाकिफ होगा, तारीख इस्लाम से वाकिफ होगा, बुखारी शरीफ के सारे अहादीस को भी खत्म करेगा, तारीख इस्लाम को खत्म करेगा, सीरतुन नबी को खत्म करेगा, साइंस, टेक्नोलॉजी, वो जदीद, वो इस्लाम के बारे में भी वाकिफ होगा। अगर यहां पे खवातीन भी अगर ये कोर्स पढ़ना चाहती हैं तो आकर बोलिए यहां पे, हम खुसूसी टीचर्स के जरिए खवातीन को भी बताएं। कई नशेमन नगर में और कई जगह पर कई खवातीन हमारे स्कूल में आकर, एक वक्त मैं था वहां पर, एक बुरखे में हमारी बहन आई, आके हमारे इस्लामिक सेंटर के अनवार साहब हैं, उनके पास आई और बोली कि मौलवी साहब ये पानी पे जरा पढ़ के फूंक के दे दो। तो उन्होंने पूछे क्यों फूंकना है, क्या के लिए फूंकना है, हम नहीं फूंकते। तो बोली कि नहीं, गुस्ल लेना कैसा लेना हम मुझे नहीं मालूम, इस वास्ते आप इस पे पढ़ के फूंक के दे दो, हम गुस्ल ले लेते हैं। आप बताओ, कई ऐसे हैं हमारे लड़के वो लड़कियां जिनको कई बातें नहीं मालूम है इस्लाम की, कई बातें अहादीस से नहीं मालूम। अगर आप भी है तो सीखने की कोई उम्र नहीं होती, सीखने की कोई उम्र नहीं होती। आपको सुन के हैरत होगी कि मैंने 1.5 महीने की छुट्टियों पे जाता हूं, तो जब छुट्टियों पे जाता हूं तो मैं अपने छुट्टियों पे एक अरबी के मौलवी साहब को मुकर्रर करता हूं। वो अरबी के मौलवी साहब रोज आकर मुझे कुरान और अच्छे से पढ़ना सिखाते हैं, मैं बैठकर सीखता हूं और सही अदायगी जो है अल्फाज के उसका सीखता हूं और पढ़ता हूं, सीखता हूं। उर्दू भी सीखता हूं, दूसरे जबान भी सीखता हूं। तालीम हासिल करने के लिए कोई उम्र नहीं होती। आप 100 बरस की उम्र में भी तालीम व इल्म की दौलत से आरास्ता हो सकते हैं। मैं मेरी बहनों से कहूंगा कि आपको शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं है। अगर आप अपनी कम उम्री में नहीं पढ़ सके तो कोई बात नहीं, आपके माँ बाप आपको नहीं पढ़ाए तो कोई बात नहीं, आपका शौहर पढ़ने नहीं दिया कोई बात नहीं, आपका भाई आज तैयार है आपको पढ़ाने के लिए, अगर आप पढ़ने तैयार है। आओ इस मदरसे में पढ़ो, तालीम हासिल करो, इल्म हासिल करो, इल्म की जेवर से अपने मुस्तकबिल को संवारो। ये ब्यूटिशियन का कोर्स है, स्विंग का कोर्स है, कंप्यूटर का कोर्स है, बहुत से कोर्सेज हैं। आइए उसमें ज्यादा से ज्यादा तरीके से शरीक होकर और स्कूल से इस्तेफादा उठाइए। और हमारे स्कूल्स में अगर कोई कमियां हैं, कोई खामियां हैं,
اور بہتر کرنے کے لیے کوئی تجاویز ہیں آپ کے پاس تو بلا جھجک پرنسپل صاحبہ کو بولیے، روبینہ میڈم کو بولیے، مجھے بولیے، سمد بن عبداس صاحب کو بولیے، انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ اور اچھے سے اچھا کریں ہمارے سکولز کو، ہمارے مدرسوں کو۔ یہ آپ کے ادارے ہیں، اس سے استفادہ اٹھائیے۔ جتنوں کو ملے گا داخلہ یہاں پر ان کو یہاں ملے گا، جن کو نہیں ملے گا آپ کے کارپوریٹر صاحب فہد صاحب اور سابقہ کارپوریٹر عبداس صاحب اور ہمارے سردار صاحب ذمہ دار، یہ لوگ آپ جن کو نہیں ملا ان سب کو لے جا کر سرکاری مدارس میں داخلہ دلائیں گے۔ اور سال گزشتہ بھی ہم نے سالار ملت ایجوکیشن ٹرسٹ کے ذریعے اردو اور تیلگو و انگلش میڈیم فرسٹ سے لے کے 5th اسٹینڈرڈ تک جو بچے ہیں غریب بچے، ان میں ہم ایک بیگ، کتاب اور پینسل باکس تقسیم کرے تھے۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہم کریں گے، اس سال بھی ہم جاری رکھیں گے۔ آپ صرف جائیے اور تعلیم کو حاصل کریے۔ اور اس سال ارادہ ہے کہ سرکاری مدارس میں قریب 9 کروڑ روپیہ ہم صرف کریں گے انگلش، تیلگو اور اردو میڈیم کے سکولز پر، ٹوائلٹس اور کلاس روم اور سمارٹ کلاسز کے لیے۔ انشاءاللہ تعالی میرا خواب ہے کہ میں یہ دیکھوں کہ مرنے سے پہلے چندرائن گٹے میں اگر خواندگی کی اگر کوئی پرسنٹیج ہو، تعلیم یافتہ لوگوں کا اگر کوئی تناسب ہو، تو سارے ریاست میں، سارے شہر میں 100% لٹریسی ریٹ ہم حاصل کریں گے ہمارے اس چندرائن گٹے حلقے میں۔ یہ ہمارا خواب ہے۔ آج قریب 1 لاکھ بچے چندرائن گٹے میں سکولز کو جاتے ہیں، اور بہت سے بچے جو سکولز کو نہیں جاتے ہیں، ان کو سکولز کو لے جانے کی ذمہ داری ہماری ہے۔ انشاءاللہ ہم اس ذمہ داری کو نبھائیں گے۔ مجلس کے اراکین، مجلس کے ورکر سب مل کے توجہ دیں گے۔ روڈ، موری، ڈرینیج یہ تو بنتے رہے ہیں، بنتے رہیں گے۔ آج میں جاتا ہوں تو مجھے حیرت ہوتی ہے، جب دورہ کرتا ہوں تو لوگ نکل کے کہتے ہیں اکبر صاحب ہمارے گھر کی روڈ گندی ہے، اکبر صاحب موری بہ رہی ہے، اکبر صاحب پانی نہیں آ رہا ہے۔ لیکن کوئی گھر سے نکل کے مجھے آج تک یہ نہیں بولا کہ اکبر صاحب میں اپنے بچے کو، بچی کو پڑھانا چاہتا ہوں، اسکول کا انتظام کرو۔ کوئی نہیں بولتا۔ ارے یہ انقلابی سوچ کو پیدا کرنا ہوگا، تبدیل کرنا ہوگا۔ یہ کیا روڈ، موری، ڈرینیج کب تک رہیں گے اس میں؟ روڈ آج پڑی کل خراب ہو جائے گی، پرسوں پڑ جائے گی۔ موری آج بہ رہی ہے کل رک جائے گی۔ پانی نہیں آ رہا ہے، اللہ رحمت برسائے گا، پانی آ جائے گا۔ لیکن یاد رکھو وقت چلا جائے گا، اور ایک قوم، ایک نسل اگر جاہل رہ جائے گی تو پھر کئی نسل اسی جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے رہے گی۔ اگر ایک نسل تعلیم یافتہ ہو جائے گی تو وہ کئی لوگوں کو اپنے علم کی روشنی سے زندگیوں میں نئی تبدیلی لانے پہ مجبور کر سکتا ہے۔ خدا را تعلیم پر توجہ دیں، تعلیم حاصل کریں، علم حاصل کریں۔ اور یہ مدرسے آپ کے ہیں تو یہ ان اداروں کو قائم کرنے کا منشا و مقصد، اگر ہم کو عزم ملا، ارادہ ملا، حوصلہ ملا، اگر راہ ملی تو وہ سالار ملت کی وجہ سے ملی۔ ان کی فکر تھی، ان کی سوچ تھی، جو آج یہ عمارتیں آج اتنی بلندی سے کھڑی ہوئی ہیں۔ اللہ سالار محترم کی خبر کو نور سے بھر دے کہ وہ ان کا مشن تھا، جس مشن کو آج لے کر ہم آگے بڑھ رہے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی فخر ملت علیہ رحمہ کی خبر کو نور سے بھر دے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اے اللہ چندرائن گٹے حلقہ اسمبلی کے جتنے بھی مجلس کے قائدین جو آج ہمارے درمیان میں نہیں ہیں، جو اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں، جو ہمارے ساتھ تھے اس جدوجہد میں، جو آج نہیں ہیں، اے اللہ ان کے بھی خبروں کو تو نور سے بھر دے۔ اے اللہ ہر اس فرد کی تو مدد فرما جس نے ہمارے تعلیمی اداروں کے لیے اپنے خدمات کو پیش کیے ہیں۔ اے اللہ ان سارے لوگوں کو جنہوں نے ان اداروں کے لیے کچھ کیا ہے، اے اللہ ان کے پریشانیوں کو دور فرما، ان کے مصیبتوں کو دور فرما، ان کے اگر کوئی قرض ہیں تو ان کے قرضوں کو دور فرما۔
اے اللہ ہم مسلمان پریشان ہیں، اس ماہ رمضان میں تیری بارگاہ میں سجدہ ریز ہیں، تیری بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے مانگ رہے ہیں، حلق سوکھ رہا ہے، بھوک سے پیٹ تڑپ رہا ہے، لیکن صرف تیری محبت ہے کہ ہم روزہ رکھے ہیں۔ اے اللہ تو ہم روزے داروں کی دعاؤں کو قبول فرما، اے اللہ تو ہماری گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ تو ہمارے بھائی بہن یا ہمارے بڑے جو گھروں میں بیمار ہیں ان کو شفا کاملہ عطا فرما، اے اللہ ہم میں سے جو بھی مخروص ہیں ان کے قرضوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہمارے کوئی عزیز و قارب کسی بھی وجہ سے جیلوں میں محروس ہیں تو اے اللہ ان کی رہائی کروا دے، اے اللہ کوئی جو پریشان ہے ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے، کوئی مصیبت میں ہے تو مصیبتوں کو دور فرما دے، اے اللہ ہم سب کی حفاظت فرما، ہمارے اداروں کی حفاظت فرما، ہمارے مدرسوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے بستیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہمارے ایمان کی حفاظت فرما، ہم سب کو نیک بنا، ایک بنا، قابل بنا، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔